عطاء اللہ قاسمی کو ناروے کی سفارت کیسے ملی تھی؟ اصلی اور اندر کی کہانی۔ ویڈیو کے تھم نیل پر بھی یہی الفاظ لکھے ہیں، اور میں دیگر یوٹیوبرز کی طرح یہ نہیں کروں گا کہ پوری ویڈیو ختم ہونے پر بھی دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اصلی اور اندر کی کہانی کیسے تھی۔ ویڈیو کے شروع میں ہی بتا رہا ہوں، یہ اصلی اور اندر کی کہانی اس لیے ہے کہ یہ تمام واقعہ خود عطاء الحق قاسمی کا بیان کردہ ہے۔ صحافی جاوید چودھری نے کسی زمانے میں عطاء اللہ قاسمی کا انٹرویو کیا تھا، جو ان کی کتاب گئے دنوں کے سورج میں شامل ہے۔ اس انٹرویو میں عطاء اللہ قاسمی نے بتایا کہ انہیں ناروے کی سفارت کیسے ملی تھی۔ نوک جھوک کی کتاب کہانی میں اس انٹرویو کے متعلقہ حصے آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ عطاء اللہ قاسمی ڈرامہ نگار ہیں، شاعر ہیں، لکھاری ہیں، استاد بھی رہے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، اور ان کے کالمز میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ہمدردی کی جھلک بہت واضح نظر آتی ہے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں انہیں سفیر بنا کر ناروے بھیجا گیا تھا۔ اس بات کے باوجود کہ عطاء اللہ قاسمی نہ تو پاکستان کے محکمہ خارجہ سے وابستہ تھے، نہ ان کے پاس سفارتکاری کا کوئی تجربہ تھا۔ اس وجہ سے کہنے والے کہتے ہیں کہ ناروے کی سفارت نواز شریف کی جانب سے عطاء اللہ قاسمی کو ان کے حق میں کالم لکھنے پر ایک سیاسی رشوت یا سیاسی تحفے کے طور پر دی گئی تھی۔ صحافی جاوید چودھری کو انٹرویو میں عطاء اللہ قاسمی نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ تو ہمیشہ ہی حکومت وقت کے خلاف ہوتے ہیں اور اپوزیشن جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو انہوں نے نواز شریف کی حمایت بھی صرف تب کی تھی جب نواز شریف اپوزیشن میں تھے۔ پھر جب نواز شریف کی حکومت بن گئی تو نواز شریف نے انہیں ان کی خواہش کے خلاف ہی ناروے کی سفارت دے دی، اور وہ اپنی مرضی کے خلاف یہ عہدہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آگے کی کہانی میں آپ کو کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ عطاء اللہ قاسمی نے کہا، جب مجھے ناروے میں سفیر مقرر کیا گیا تو اس میں بھی نہ میری کوئی خواہش تھی اور نہ میری کوئی پلاننگ۔ ہوا اس طرح کہ جب بے نظیر دور میں میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اور میں شروع سے ہی اپوزیشن مائنڈڈ رہا ہوں۔ ایوب خان کے دور میں اس کی حکومت کے خلاف تھا، بے نظیر کی حکومت میں بے نظیر پر تنقید کی۔ اب جب نواز شریف صاحب اپوزیشن میں آئے تو میں اس وقت اپوزیشن کا ساتھی تھا، اور میں نے بہت کھل کر اپوزیشن کا ساتھ دیا۔ چنانچہ جب بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی اور دوبارہ الیکشن ہوئے اور اس کے رزلٹ آنا شروع ہوئے تو میں جس جماعت کو سپورٹ کر رہا تھا وہ جیت رہی تھی، اور اس کی کامیابی کی خبریں سن کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، اور میرا دل چاہا کہ جس طرح ساری دنیا اس وقت ماڈل ٹاؤن پہنچی ہوئی ہے اور لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر رزلٹ دیکھ رہے ہیں اور مبارکبادیں دے رہے ہیں، میں بھی جاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں۔ اگلے دن الیکشن جیتنے پر تمام لوگ ماڈل ٹاؤن جا رہے تھے۔ ایک بہت بڑا ہجوم نواز شریف صاحب کی کوٹھی کے باہر تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی تھی اور الیکشن میں بھی ان کے مخالف رہے تھے، مگر میں مبارکباد دینے کے لیے نہ گیا۔ اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو تقریب حلف برداری ہوئی۔ اس کا مجھے دعوت نامہ آیا، لیکن میں اس میں بھی شامل نہ ہوا۔ اس کے کوئی 1-2 ہفتے بعد کی بات ہے، میں شام کو گھر آیا تو میری خالہ ساس جو کہ راولپنڈی میں رہتی ہیں اس وقت لاہور آئی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ بیٹے میاں نواز شریف صاحب کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کہ کس طرح فون آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے فون اٹھایا تو بولنے والا کہہ رہا تھا کہ میں نواز شریف بول رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب وزیر اعظم فون کرتا ہے تو پہلے 4-5 سیکرٹری بات کرتے ہیں اور لائن کلیئر کرواتے ہیں، بڑا لمبا چوڑا چکر ہوتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو بالکل ویسے ہی کہا گیا کہ میں نواز شریف بول رہا ہوں اور قاسمی صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں عطاء اللہ قاسمی بول رہا ہوں۔ میاں صاحب ہنس کر کہنے لگے، قاسمی صاحب میں نے سوچا کہ آپ مصروف آدمی ہیں، لہٰذا میں ہی آپ کو مبارکباد دے دوں۔ میں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آپ کی کامیابی کی خوشی نہیں ہوئی؟ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن میرے اظہار کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ کہنے لگے کہ قاسمی صاحب آپ کل مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ میں ہنس پڑا اور کہا کہ میاں صاحب وقت تو اب آپ دیا کریں گے، آپ وزیر اعظم ہیں۔ کہنے لگے نہیں، آپ بتائیں کل کس وقت آ سکتے ہیں؟ میں بولا میاں صاحب آپ اس تکلف میں نہ پڑیں، آپ اپنا شیڈیول دیکھ کر مجھے بتائیں کہ میں کس وقت آؤں۔ کہنے لگے کل 11 بجے آ جاؤ۔ میں وقت کے مطابق پہنچ گیا۔ اس وقت بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔
میاں صاحب مجھے بڑے اتفاق سے ملے اور پھر سب کے سامنے وہی جملہ دہرایا جو انہوں نے فون پر کہا تھا کہ قاسمی صاحب بڑے مصروف آدمی ہیں. میں نے سوچا خود ہی ان کو مبارکباد دے دوں. اس کے بعد مجھے ایک صوفے پر لے کر بیٹھ گئے نواز شریف. کہنے لگے کہ قاسمی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریوں میں کچھ اضافہ کیا جائے. میں نے کہا میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا جب جکارتہ میں غیر جانبدار ملکوں کی کانفرنس ہوئی اور جہاز میں میں بھی آپ کے ساتھ تھا, آپ نے مجھے اپنے کیبن میں بلا کر یہی بات کہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں نے پہلے ہی بہت ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں اور مزید ذمہ داری سنبھالنے کی میرے میں خواہش نہیں ہے. میاں صاحب کہنے لگے میں اس وقت تو آپ کی باتوں میں آ گیا تھا, اس دفعہ میں نہیں آؤں گا, بتائیں آپ کی خدمات کس شعبے کے سپرد کی جائیں. میں نے کہا میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اصرار کیا. میں نے بتایا کہ میرا یقین کریں میں بالکل خالی و ذہن ہوں. میں نے کبھی ایسی بات سوچی ہوتی تو آپ کو بتاتا, میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں. کہنے لگے کہ ساتھ والے کمرے میں میری میٹنگ ہے, میں میٹنگ میں جا رہا ہوں اور 15 منٹ بعد واپس آؤں گا, آپ یہیں تشریف رکھیں اور سوچ کر رکھیں. جب وہ واپس آئے تو میرا ذہن اسی طرح خالی تھا. میں نے کہا میاں صاحب مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تب مجھے کہنے لگے کہ آپ پی ٹی وی کا چیئرمین بننا پسند کریں گے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا یہ تو نرا ہارٹ اٹیک ہے. وفاقی اور صوبائی حکومت کو گلہ رہتا ہے کہ ہماری کوریج صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. کہنے لگے پھر آپ کچھ تو بتائیں, اندرون ملک یا بیرون ملک. جب انہوں نے بیرون ملک کہا تو میرے اندر کا سیاہ جاگ اٹھا. میں نے کہا چلیں بیرون ملک ٹھیک ہے. کہنے لگے کہاں؟ میں ناروے اکثر جایا کرتا تھا, یہ ملک مجھے پسند تھا. میں نے کہا ناروے. انہوں نے اسی وقت آرڈر کر دیا. یہ سارا کچھ مجبوری کے عالم ہی ہوا, یعنی اس میں میری خواہش کو کوئی دخل نہیں تھا. جب میں باہر نکلا تو میرے اندر شدید کشمکش ہو رہی تھی کہ میں نے یہ بات بھی کیوں مان لی. جب میں گھر گیا اور بتایا کہ اس طرح مجھے ناروے میں سفیر لگا رہے ہیں تو گھر میں بھی رونا دھونا شروع ہو گیا. گھر والوں نے کہا باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم اپنے ملک میں ہی ٹھیک ہیں. اب مجھے سپورٹ مل گئی کیونکہ میں بھی اندر سے یہی چاہتا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے دوست تسلیم نورانی سے مشورہ کروں. وہ اس وقت پنجاب کے ایجوکیشن سیکرٹری تھے. چنانچہ میں نورانی صاحب کے پاس گیا اور بتایا کہ مجھے یہ پیشکش کی گئی ہے, بتائیں کہ مجھے قبول کرنی چاہیے کہ نہیں. نورانی صاحب نے کہا میرے خیال میں آپ کو یہ قبول نہیں کرنی چاہیے. میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کچھ وجوہات بتائیں. میں نے کہا کہ مجھے آپ کے دلائل اور رائے سے پورا اتفاق ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں اب پڑھا کر تنگ آ چکا ہوں اور اپنا کچھ ادبی کام بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ مجھے پنجاب میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کسی کونے میں بٹھا دیں جہاں ایک کرسی, میز اور ایک ٹیلی فون ہو, جہاں بیٹھ کر میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانے کے بجائے لکھنے پڑھنے کے کام کروں. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اسی وقت میرے لیے ڈائریکٹر چلڈرن کمپلیکس کے آرڈر کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ بھابھی اب بھی پڑھاتی ہیں. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے کہ بھابھی کے نام پر میں ایک مکان بھی الاٹ کر دیتا ہوں. ایجوکیشن والوں کے پاس بہت سے گھر ہیں. انہوں نے ایک قذافی اسٹیڈیم کے پاس ایک 2 کنال کا ایک گھر بھی الاٹ کر دیا. میں اس بندوبست پر بہت خوش ہوا. اس دوران میں گھر آیا اور بتایا کہ میں سفارت کی پیشکش سے انکار کرنے لگا ہوں اور اس کے بجائے یہ ہو گیا ہے جو میری مرضی کے مطابق ہے. گھر والے بھی بہت خوش ہوئے. میں گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلا تو مجھے راستے میں مجیب الرحمان شامی صاحب مل گئے. شامی صاحب کو میں نے ساری بات بتائی. کہنے لگے آئیں کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں. جب ہم بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے کہ آپ کو کیوں جوائن کرنا چاہیے. میں پھر کنفیوز ہو گیا. میں گھر آیا اور بتایا کہ شامی صاحب یہ کہہ رہے تھے. میری بیوی کہنے لگی کہ وہ شامی صاحب سے متفق نہیں ہے اور اس کا یہی خیال ہے کہ نورانی صاحب نے جو کہا وہی ٹھیک ہے. میں نے کہا میں اب یوں کرتا ہوں کہ مجید نظامی صاحب کے پاس جاتا ہوں, وہ میرے بڑے محترم ہیں. میں ان سے مشورہ نہیں لیتا بلکہ ان کا فیصلہ سن لیتا ہوں, جو وہ کہیں گے میں وہی کر لوں گا. چنانچہ میں نے نظامی صاحب سے وقت لیا اور ان کے گھر پہنچ گیا. میں نے انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ میں آپ سے مشورہ طلب کرنے نہیں بلکہ آپ کا فیصلہ سننے آیا ہوں. آپ بتائیں کہ میں بطور سفیر جوائن کروں یا نہ کروں. نظامی صاحب کے ذہن میں کیا بات آئی, انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگے ابھی رک جائیں. میں رک گیا. غالباً نظامی صاحب فیصلے کے لیے کچھ وقت لینا چاہتے تھے. چنانچہ میں واپس آ گیا. اگلی صبح کا جب اخبار آیا تو نیوز میں ڈبل کالمی سرخی لگی ہوئی تھی کہ عطا اللہ قاسمی کو ناروے میں سفیر مقرر کر دیا گیا ہے. میں بڑا پزل ہوا
کیونکہ لوگوں کے مبارکباد کے فون بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے پتہ کیا کہ یہ خبر کس نے لگائی ہے۔ معلوم ہوا کہ فلاں صحافی نے یہ خبر دی ہے۔ میں نے اسے فون کیا اور پوچھا یہ خبر آپ نے لگائی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے پوچھا آپ کا سورس کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو تو پتہ ہے کہ صحافی اپنا سورس کبھی نہیں بتاتا۔ میں نے کہا یار تم میرے لیے صحافی تھوڑے ہو بلکہ دوست ہو، مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط؟ میں نے کہا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ کہ یہ خبر تم نے لی کہاں سے ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کا سگا ماموں فورن آفس میں ڈائریکٹر ہے اور یہ خبر اس کے ماموں نے دی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ خبر ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا تو گھر میں لوگوں کے گلدستے آئے ہوئے تھے، لوگ خود مبارکباد دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی 50 لسٹیں فون کی تھیں کہ ان لوگوں نے مبارکباد دی ہے۔ اس کے بعد اگر میں جوائن نہ کرتا تو اس مادہ پرست دور میں کسی نے یہ یقین نہیں کرنا تھا کہ ایک آدمی کو سفارت مل رہی ہے اور وہ انکار کر رہا ہے۔ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ ان حالات میں میں نے وہ سفارت قبول کی۔ یہ تھی وہ اصلی اور اندر کی کہانی، اور اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نواز شریف عطا اللہ قاسمی کو کوئی عہدہ ضرور دینا چاہتے تھے، چاہے وہ عہدہ متعلقہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کس طرح میرٹ اور اہلیت کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔